اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین۔ حضرات محترم، رمضان المبارک آیا، اپنی رحمتیں اور برکتوں کو بکھیرتا ہوا ہم سے جدا ہو چکا۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہوں نے اس بابرکت مہینے کی قدر کی، اپنے فرائض کو تندہی کے ساتھ پوری جد و جہد اور کوشش کے ساتھ پورا کیا، اور فرائض کے ساتھ نوافل پہ بھی دوام کیا۔ اللہ کی کتاب قرآن کریم کی تلاوتیں کرتے رہے۔ اگر اللہ نے توفیق دی تو اپنی زبان سے چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے لیٹتے اس کا ذکر کرتے رہے۔ میرے عزیز بھائیوں، ہماری زندگی کی وہی گھڑیاں سب سے قیمتی اور خوبصورت ہیں، ان پہ ہمیں کبھی حسرت اور افسوس نہیں آئے گا جن گھڑیوں میں ہم اللہ کا ذکر کرتے رہے، نماز کو ادا کرتے رہے، یا اللہ کی توفیق سے روزے کی حالت میں رہے، یا اپنے مال میں سے غرباء کو ان کا حق دیتے رہے۔ یہ وہ گھڑیاں ہیں جو ہماری زندگی کی سب سے قیمتی متاع ہے۔ تو اللہ رب العزت اہل ایمان کو، اہل احسان کو یہ بات کہہ رہے ہیں کہ ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اللہ محسنین کے اجر کو ضائع کبھی نہیں کرتا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا نخواستہ، اللہ نہ کرے کہ بعض لوگوں کے اعمال ضائع بھی ہو سکتے ہیں۔ تو اس کی مثال ہمیں اس طرح لینی چاہیے کہ ہم جانتے ہیں کہ دنیا کے اندر ہماری سب سے قیمتی متاع دو چیزیں ہیں، ایک ہماری اولاد اور دوسرا ہمارا مال۔ اور جو انسان دانا اور عقل مند ہے وہ اپنی جان سے زیادہ ان دونوں چیزوں کی حفاظت کرتا ہے۔ اگر اولاد محفوظ رہی، اولاد پڑھ لکھ گئی، کل آنے والے وقت میں یہ ماں باپ کے لیے سہارا بنتی ہے، ماں باپ کی عزت بنتی ہے، ماں باپ کے لیے ان کی بڑھاپے کی لاٹھی بنتی ہے۔ اسی طرح جو مال ہم کماتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری زندگی کی آسائش تبھی ممکن ہے اگر کمایا ہوا مال ضائع نہ کر دے، اسے محفوظ رکھیں تاکہ ضرورت کے وقت ہمارے کام آ سکے۔ ہر دانا اور عقل مند انسان کی نشانی یہی ہے کہ وہ اس دنیا کے لیے، دنیا کے متاع کی حفاظت کرتا ہے۔ لیکن میرے عزیز بھائیو، یہ یاد رکھے، جس طرح آج ہمارے لیے ہمارا مال اور ہماری اولاد سب سے قیمتی چیز ہے، اسی طرح ہماری دوسری زندگی جو آخرت کی ہے، وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، آخرت جو بہتر بھی ہے، باقی رہنے والی بھی ہے، اس کے لیے ہمارا سب سے قیمتی متاع ہمارا نیک عمل ہے۔ اگر تو یہ قائم رہا، اس کی حفاظت کی، تو انشاءاللہ کل قیامت کے دن بھی اور اس کے بعد آنے والے حالات میں بھی ہمیں کوئی شرمندگی انشاءاللہ نہیں ہوگی۔ ہمیں ہر قدم پہ نعمتوں سے فیضیاب کیا جائے گا، اللہ رب العزت کا عزت و شرف ہمیں ملے گا، اللہ کی مہمانی سے ہم مستفید ہوں گے۔ اگر ہم جو نیکی کر رہے ہیں، ایک وہ لوگ ہیں جو نیکی کرتے ہی نہیں، بات ان کی نہیں، جو نیکی کرتے ہیں، اگر وہ اپنی نیکی کی حفاظت کر لیں گے تو اللہ کے ہاں یہ اس کے مہمان بنیں گے، کیونکہ اللہ رب العزت نے سورۃ قرآن کریم میں فرمایا نزلا من غفور الرحیم، یہ آج مہمان ہیں اس غفور الرحیم رب کے، اللہ ان کی مہمانی کرے گا اور یہ اللہ کی مہمانی سے مستفید ہوں گے۔ اللہ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل کر لے۔ لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے اعمال کی حفاظت کریں۔ یہ اعمال کی حفاظت کس طرح ہے؟ جس طرح ہم مال جو ہے یا اپنی گھروں کی تجوریوں میں رکھتے ہیں یا
ہم بینک کے اندر لاکرز کے اندر اسے رکھتے ہیں تاکہ کوئی غلط آدمی ان تک نہ پہنچ سکے، اس کو برباد نہ کر سکے۔ ہم اسے کسی جوا خانے میں نہیں لٹاتے، ہم کسی غلط کام میں نہیں لٹاتے۔ جو لوگ مال کما کے اس طرح مختلف بربادی کے کاموں میں لٹا دیتے ہیں، وہ ہمیشہ انہیں شرمندگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، وہ آخر میں وہ ذلت اور رسوائی کی زندگی بسر کرتے ہیں۔ اسی طرح ہمارے اعمال جو ہیں، اگر ہم نے ان کی حفاظت کی تو یقین جانیے یہ ہمارے لیے ہماری عزت بنیں گے، ہماری عزت افزائی کا سبب بنیں گے۔ اگر ہم یہ نہ کر سکے تو اللہ نہ کرے ہماری محنت ضائع نہ کر دی جائے۔ آج کی مجلس میں یہی بات عرض کرنی ہے کہ اللہ رب العزت جن لوگوں کے اعمال کو ضائع نہیں کرتا وہ کون ہیں، اور جن کے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں وہ کون لوگ ہیں۔ اللہ رب العزت اپنے نیک بندوں، اچھے لوگوں کا تذکرہ کرتے ہوئے سورۃ مومنون ہے، اس کی آیت نمبر 57، 58، 59، 60 اور 61، 4 آیتوں کے اندر اللہ رب العزت اس اہل ایمان کا، اس اچھے انسان کا نقشہ بتا رہے ہیں جو انسان اپنے اعمال کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ وہ کون ہیں؟ اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان الذین هم من خشیۃ ربهم مشفقون، بے شک جو لوگ اپنے رب کے خوف سے ہمیشہ لرزتے ہیں۔ خوف کیا ہے؟ کیا اللہ نعوذ باللہ جس طرح بعض لوگ ازراہ مزاح کرتے ہیں کہ کیا اللہ ڈراؤنی چیز ہے؟ نہیں، ڈراؤنی چیز نہیں ہے، وہ ہمارا مالک و خالق ہے۔ اور آپ جانتے ہیں اگر ہم کسی کے ہاں ملازم ہیں یا ہم سے کوئی برتر ہے، حتیٰ کہ اگر وہ ہمارا مالک نہیں بھی ہے، ایک فروخت کرنے والا اپنے گاہک کے سامنے اس طرح بادب ہو کے کھڑا ہوتا ہے، اس طرح ادب کے ساتھ بات کرتا ہے کہ میرا گاہک چلا نہ جائے، اور اس کی پوری عزت افزائی کرتا ہے کہ میں اس سے کچھ لے لوں، میرے ساتھ اس کی ڈیل ہو جائے۔ یہ ایک خوف ہوتا ہے کہ میرا گاہک چلا نہ جائے۔ وہ کوئی خوفناک چیز نہیں ہے، یا وہ ہمیں مار نہیں دے گا۔ خوف یہ ہے کہ یہ کہیں ہم سے سودا کیے بغیر چلا نہ جائے، ہم سے سودا لیے بغیر نہ چلا جائے، یہ ایک ذہن میں خوف ہے۔ اسی طرح ایک مومن، ایک نیک انسان کے ذہن میں اللہ کا خوف یہ ہے کہ وہ میرا مالک ہے، مجھے رزق دیتا رہا، مجھے اس نے زمین پہ ٹھکانہ دیا اور میں اس کی زمین پہ رہتا رہا، اس کے انعامات سے فیض یاب ہوتا رہا، اس نے مجھے عزت بخشی، مجھے اچھا خاندان دیا، معاشرے کے اندر ایک عزت دی۔ اگر انہی کی بابت اس نے پوچھ لیا یہ سارا کچھ میں نے دیا، تو نے میرے لیے کیا کیا؟ تو یہ ایک خوف انسان کے، ایک مومن کے دل میں ہوتا ہے۔ بے حیا انسان ہے وہ جو اللہ رب العزت کی ساری نعمتوں سے فیض یاب تو ہو رہا ہے لیکن اس کی حیا نہیں کر رہا، اس سے خوف نہیں کھا رہا کہ اگر مالک نے مجھے پوچھ لیا تو میں کیا جواب دوں گا۔ اور یقین جانیے جب جیسے جیسے کوئی بھی انسان ہے، میں تو ایک گناہ گار ہوں، آپ میں بہت اچھے لوگ ہیں، آپ کبھی بھی اپنے ضمیر سے پوچھ کے دیکھیے کہ جو انعامات مجھ پہ اللہ نے کیے ہوئے ہیں، اگر ان انعامات کی بابت اللہ نے مجھے پوچھ لیا تو یقین جانیے ہم میں سے کوئی بھی جواب نہیں دے پائے گا کہ جتنے نعمتیں ہم پہ ہیں اس کے مقابلے میں ہم اللہ کا کتنا شکر ادا کرتے ہیں، یہ اس کا عشر عشیر بھی نہیں، بہت کم ہے۔ یہ ایک خوف ہے جو خوف انسان کو خوف زدہ کر دیتا ہے۔ میرے رب نے پوچھا تو کیا جواب دوں گا؟ آپ دیکھیں خدا نخواستہ ایک بندہ بازار میں کہیں بھی اس سے کوئی غلطی ہوتی ہے، جس کے سامنے ہوتی ہے وہ کہتے ہیں میں تیرے ابو کو بتاؤں گا۔ اب ابو بیٹے سے زیادہ طاقتور نہیں ہے، لیکن ایک حیا کا رشتہ ہے اور وہ ڈر جاتا ہے میرے ابو کو پتہ چل گیا تو یہ تو بہت بری بات ہوگی، ان کی نظروں میں میری کیا عزت رہے گی کہ میں نے یہ کام کیا ہے۔ تو یہ ایک خوف حیا کا خوف ہے، یہ نہیں تو پھر اللہ کا خوف تو یہ ہے کہ اللہ مالک ہے اور وہ ہمیں ہماری خباثتوں پہ سزا بھی دے سکتا ہے
اور ہماری نیکیوں پہ ہمیں بدلہ بھی دے سکتا ہے۔ یہ ایک انسان کے دل کے اندر یہ ایک ایمان کی قوت ہے جو انسان کو ایسا ہونے پہ مجبور کرتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ان الذین هم من خشیت ربهم مشفقون، وہ لوگ جو اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے لرزتے ہیں، خوف زدہ ہوتے ہیں۔ والذین هم بآیات ربهم یؤمنون، وہ لوگ اپنے رب کی آیات پہ ایمان رکھتے ہیں۔ الف لام الحمدللہ کی الف سے لے کر والناس کی سین تک جو احکامات ہمارے لیے آئے ہیں، اے اہل ایمان، یا ایہا الناس، اے دنیا جہان کے لوگوں، تمہیں یہ کام کرنا ہے۔ اگر ہم نہیں کریں گے تو ہمیں ڈرنا چاہیے کہ ہمارا مالک ناراض ہو جائے گا۔ اگر ہم نے کیے ہیں تو ہمیں اس بات پہ خوف زدہ ہونا چاہیے کہ ہمارا مالک قبول کرے گا یا نہیں کرے گا۔ آپ دیکھیں بعض اوقات ہم بڑی محنت سے کام کرتے ہیں، لیکن جب وہی کام لے کے اپنے مالک کے حضور جاتے ہیں کہ میں نے یہ کام مکمل کر لیا ہے، اسے پسند نہیں آتا کہ میں نے جو کہا تھا وہ تم ویسا کر کے نہیں آئے، وہ ریجیکٹ کر دیتا ہے، تو کتنی تکلیف اور دکھ ہوتی ہے۔ اگر اسی طرح ہم نے جو کچھ کیا ہے اگر مالک کے حضور پیش کریں گے، اے اللہ میں نے یہ کیا، تو اگر وہ مالک اسے ریجیکٹ کر دے گا تو ہمارا کیا بنے گا؟ اللہ رب العزت ہمیں معاف فرمائے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں والذین هم بآیات ربهم یؤمنون، وہ لوگ جو ہماری آیات پہ ایمان رکھتے ہیں۔ والذین هم بربهم لا یشرکون، وہ لوگ جو اپنے رب کے ساتھ شرک نہیں کرتے۔ اللہ رب العزت اپنی ذات اور صفات میں لا شریک ہے۔ والذین هم بربهم لا یشرکون، اللہ اپنی ذات اور صفات میں یکتا ہے، نہ اللہ اپنی ذات کے ساتھ اس کا کوئی شریک ہے، نہ اس کی صفات کے اندر اس کا شریک ہے۔ تو اللہ رب العزت کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بناتے۔ مشکل کشا صرف اللہ ہے، حاجت روا صرف اللہ ہے، اور دینے والا صرف اللہ ہے۔ کسی اور کو اپنا داتا، کسی اور کو اپنا مشکل کشا، کسی اور کو اپنا حاجت روا تصور نہیں کرتے۔ اہل ایمان کی صفات بیان ہو رہی ہیں جن کے اعمال ضائع نہیں ہوتے۔ پھر فرمایا والذین یؤتون ما اتوا وقلوبهم وجلۃ، وہ لوگ، اللہ رب العزت فرماتے ہیں وہ لوگ جو کچھ دیتے ہیں یا اچھا کرتے ہیں اس کے باوجود خوف رکھتے ہیں کہ لوٹ کے انہیں اپنے رب کے پاس جانا ہے۔ یہ آیت جب پڑھی تو سیدہ عائشہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ کون لوگ ہیں؟ تو پھر خود ہی فرمانے لگی یہ تو چور، ڈاکو، برے لوگ، ٹھگ، جو غلط کار ہیں، یہ وہ ہوں گے نا جو ڈرتے ہیں اللہ کے پاس جائیں گے تو کیا جواب دیں گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یا بنت الصدیق، نہیں صدیق کی بیٹی، ولکنہم الذین یصومون ویصلون ویتصدقون، یہ وہ لوگ ہیں جو نماز بھی پڑھتے ہیں اور روزہ بھی رکھتے ہیں، صدقہ بھی کرتے ہیں، وہم یخافون الا یقبل منہ، اور اس بات پہ خوف زدہ ہیں کہیں اللہ ان کے اعمال کو مسترد نہ کر دے، قبول فرما لے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، انسان کو عمل کرنے کے بعد بے خوف نہیں ہو جانا چاہیے، اس کی حفاظت، اس کی قبولیت کے لیے اللہ سے دردمندانہ اپیل کرنی چاہیے۔ آپ دیکھیں سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام، آپ اور آپ کے پیارے بیٹے سیدنا اسماعیل علیہ السلام، ان دونوں نے بیت اللہ تعمیل کیا۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، جب بیت اللہ، آپ سوچ سکتے ہیں آج اگر ہم کسی مسجد کے اندر چند پنکھے لگوا دیں یا کوئی کارپٹ بچھا دیں یا اس کی چھت بنوا دیں تو ایک دل خوشی سے باغ باغ ہو جاتا ہے، میں نے اللہ کے گھر میں حصہ ڈالا ہے۔ تو جنہوں نے اللہ کا سب سے مقدس گھر بنایا وہ کتنا عظیم کام تھا۔ آج جس کو دیکھنے کے لیے ہم جیسے لوگوں کی آنکھیں ترستی ہیں، ہماری زندگی کی سب سے بڑی چاہت یہ ہے کہ اللہ ہمیں موقع دے، ہم اللہ کے اس گھر کا طواف کریں، ہم اللہ کے اس گھر سے چمٹ کے اپنے رب سے معافی مانگیں، ہم اللہ رب العزت کو راضی کریں اس کے ساتھ چمٹ کے، جس طرح بیٹا ماں کے ساتھ چمٹ جاتا ہے
بیت اللہ کا ایک جگہ ہے جسے ملتزم کہتے ہیں. اس ملتزم کے ساتھ رسول اللہ جس طرح بچہ ماں کے ساتھ چمٹ کے روتا ہے جب اسے کسی حاجت انتہائی حاجت ہوتی ہے, تو وہ ملتزم ایسا مقام ہے جہاں انسان چمٹ جاتا ہے, اپنا سینہ دائیں گال دونوں ہاتھ ساتھ لگا کے رو رو کے اللہ سے اپنی التجائیں کرتا ہے, اور وہاں اللہ کسی کی التجا کو رد نہیں کرتا. وہ خوبصورت گھر جس کی سمت ہم سب لوگ نماز پڑھتے ہیں, جو اللہ نے اپنی عبادت کے لیے ہمارے لیے متعین کر دیا, جب اتنا عظیم کام کیا, وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ, پھر یہ نہیں کہا تھا لو جی اللہ دا گھر اسی بنایا ہے, کہا ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اے اللہ جو کچھ کیا ہے تیری شان اس سے بھی بلند ہے, اے اللہ تو اس سے بھی عظیم ہے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, اے اللہ جو کچھ کیا ہے اسے قبول کر لے, اس میں فخر نہیں ہے. اگر نماز پڑھی ہے تو فخر نہیں, تو نے مہربانی کی, تو نے میرے ذہن میں ڈالا, تو نے مجھے متوجہ کیا, میرے قدم اس طرف بڑھائے تو میں تیری نماز پڑھ سکا, تو نے مجھے توفیق دی تو میں روزہ رکھ سکا. اے اللہ تو نے مجھے مال دیا اور اس کے بعد میرے دل میں غنا دیا تو میں نے غریبوں کا حق اسے دیا. اے اللہ یہ سب کچھ تیری وجہ سے ہے. آپ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 9 سال کے اندر جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ گئے, ایک آتا ہے 83, ایک آتا ہے 86 جنگیں لڑی, چھوٹی اور بڑی 86 جنگیں ایک سال میں. آپ کیلکولیٹ کر کے دیکھیے کہ 9 سال کو 86 پہ تقسیم کریں کتنا ایک سال میں بنتا ہے. اور ان سب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر و بیشتر میں خود شریک ہوئے. کتنی محنت ہے, جس میں سامنے اپنے ساتھیوں کی شہادتیں بھی ہوئی, حتیٰ کہ احد کے میدان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی زخمی ہوئے. یہ سارا کچھ ہوا, اتنی محنت اور مشقت کی. لیکن جس دن اللہ نے سب سے عظیم خوشی دی, مکے میں فاتح اعظم کی حیثیت سے داخل ہو رہے ہیں, سب سے بڑی خوشی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ آئے تو خوابوں میں مکہ آیا کرتا تھا. خواب آتے تھے کہ کاش میں مکے میں پہنچوں. کیوں؟ وہ آپ کی جائے پیدائش ہی نہیں تھی, وہاں اللہ کا عزت والا گھر تھا. ہماری جائے پیدائش بھی نہیں, ہم زندگی میں چاہت کرتے ہیں. کوئی شخص 40 مرتبہ بھی چلا جائے پھر چاہت کرتا ہے اللہ مجھے اپنے گھر کی زیارت نصیب فرما. تو جو ان کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جائے پیدائش تھی, آپ نے اپنا بچپن وہاں گزارا, آپ کی جوانی وہاں گزری, اور جب یہ سب کچھ چھن گیا, ہجرت کر کے مدینے چلے گئے تو خوابوں میں مکہ دیکھتے تھے. اللہ نے پھر ایک دن کہا لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق لتدخلن المسجد الحرام ان شاء اللہ آمنین محلقین رؤوسکم ومقصرین لا تخافون. میں تیری خواب کو اب سچا کر کے دکھاؤں گا. پھر وہ خواب سچا ہوئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10,000 پاکواز فوجیوں کے ساتھ مکے میں آتے ہیں, بغیر کسی زبردست مزاحمت کے اللہ مکہ فتح کروا دیتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خوبصورت لباس زیب تن کرتے ہیں, اپنی اونٹنی قصبہ پہ بیٹھتے ہیں اور آپ مکے میں داخل ہوتے ہیں. آپ کا سر عاجزی سے جھکا جا رہا ہے, آپ کی داڑھی مبارک بار بار کجاوے کی لاٹھی کے ساتھ ٹکرا رہی ہے, آنکھوں سے خوشی کے آنسو ہیں, اور کہہ کیا رہے ہیں لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وحزم الاحزاب وحدہ. اے اللہ تیری ذات کے علاوہ میرا کوئی الہ نہیں ہے, وحدہ تو اکیلا ہے, انجز وعدہ تو نے اپنے وعدے کو پورا کر دیا, ونصر عبدہ تو نے اپنے بندے کی مدد کی. یہاں بندہ کون ہے؟ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وَنَصَرَ عَبْدَهُ وَحَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ. اے اللہ سارے لشکروں کو میں نے نہیں, تو نے شکست دی تھی. اور جب ایک مرتبہ یہ ذہن میں خیال آ گیا نا, مکہ فتح ہو گیا, حنین کے مقام پہ یہ طائف اور مکہ کے درمیان وادیاں تھی, اور وہاں کہنے سوچ لیا صحابہ نے کہ ہم جب بہت کم تھے, ہمارے مقابلے میں دشمن کی تعداد بہت تھی,
تو ہمارے سامنے کوئی نہ ٹھہر سکا. آج تو ہم بہت زیادہ ہیں, کون ہمارا مقابلہ کرے گا؟ لیکن اس وقت کیا ہوا؟ اللہ رب العزت فرماتے ہیں لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرٍ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُدْبِرِينَ. اللہ نے ہر میدان میں تمہاری مدد کی. لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرٍ, اللہ نے ہر میدان میں تمہاری مدد کی. وَيَوْمَ حُنَيْنٍ, حنین کے دن کیا ہوا؟ اذ اعجبتکم کثرتکم, تمہیں اپنے بہت زیادہ ہونے پہ ناز آ گیا. وَيَوْمَ حُنَيْنٍ اذ اعجبتکم کثرتکم فلم تغن عنکم شیئا, یہ تمہارا زیادہ ہونا تمہارے کسی کام نہ آیا. وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ, زمین اپنی وسعتوں کے باوجود تم پہ تنگ ہو گئی. ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُدْبِرِينَ, تم بھاگنے لگے. ثم انزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وعلی المؤمنین, پھر اللہ نے آسمان سے اپنی مدد اتاری اللہ کے پاک پیغمبر پر اور اہل ایمان پر. تو یہ بات ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ انسان اگر نیکی کرتا ہے اپنی نیکی پہ فخر نہیں, اس کی قبولیت کے لیے اللہ سے دعا کرنی چاہیے. یہ نہیں کہ میں نے نماز پڑھ لی, یہ نہیں کہ میں نے روزے رکھ لیے, بلکہ سب کچھ کرنے کے باوجود اللہ رب العزت فرماتے ہیں والذین یؤتون ما آتوا وقلوبہم وجلۃ انہم الی ربہم راجعون, جو ایسی کیفیت سے ہوتے ہیں اللہ فرماتے ہیں اولئک یسارعون فی الخیرات وہم لہا سابقون, یہی تو نیکیوں میں جلدی کرنے والے ہیں اور یہی سبقت آگے بڑھنے والے ہیں. اللہ رب العزت ہمیں ایسا ہی مومن بنائے. تو میرے عزیز بھائیوں, پہلی بات جو ہمیں یاد رکھ لینی چاہیے کہ جو نیکی کی ہے, اللہ کا ذکر کیا, قرآن کی تلاوت کی. آپ دیکھیں ہے عرب لوگ یا ہر نیک انسان, اللہ ہمیں بھی ان جیسا بنائے جو اچھے لوگ ہیں, وہ ہمیشہ روزہ رکھا تو دعا مانگی اللہم تقبل صیامنا, اے اللہ ہمارے روزوں کو قبول کر لے. اگر قیام کیا تو کہا اللہم تقبل قیامنا, تو اگر نماز پڑھی تو کہا اللہم تقبل صلاتنا, اے اللہ ہماری نماز کو قبول کر لے. تو اگر تلاوت کی تو کہا اللہم تقبل تلاوتنا, اے اللہ ہماری تلاوت کو جو قرآن تیری بارگاہ میں پڑھا ہے اے اللہ اسے قبول فرما لے. تو اللہ سے ہمیں دعا کرنی چاہیے. اس کی حفاظت کی پہلی بات یہ ہے کہ ہم جو بھی کریں, نیک عمل کوئی بھی کریں, اس کی حفاظت یہ ہے کہ ہم اللہ سے اس کی قبولیت کی دعا مانگیں. اگر اللہ کی بارگاہ میں وہ قبول ہو گیا تو یقین جانیے پھر ہمارا معاملہ کیا ہوگا. اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میں ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین, جو محسن ہیں, اچھے لوگ ہیں, میں ان کا اجر کبھی ضائع نہیں کرتا. اللہ ہمیں بھی محسن بنا دے. اللہ اکبر. اسی طرح میرے عزیز بھائیوں, اگلی بات یہ ہے کہ اعمال کرنے کے باوجود خدا نخواستہ تباہ کیسے ہوتے ہیں. اللہ اکبر. تو یاد رکھیں وہی عمل اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے جو انسان ہمیشہ کرے. اگر انسان اپنے اعمال کو کنٹینیو نہیں رکھ سکتا, ہمیشگی نہیں کرتا, تو اللہ کو یہ اس انسان کا عمل جو چند لمحوں یا چند دن یا چند مہینے کیا ہوا ہے وہ اچھا ہی نہیں لگتا, چاہے وہ کتنا زیادہ کیوں نہ ہو. اس کائنات میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر کوئی ذات نہیں ہے. آپ سے بہتر نہ کوئی پہلے تھا, نہ آج ہے, نہ آئندہ ہوگا. اگر آپ کی ذات کے متعلق اللہ نے یہ قاعدہ قانون بنایا, اللہ رب العزت سورۃ حجر اس کی آخری آیات میں فرماتے ہیں فسبح بحمد ربک وکن من الساجدین, تسبیح بیان کرو اپنے رب کی اور سجدہ کرنے والوں کے ساتھ سجدے کرتے رہو, یعنی نماز کو باجماعت پڑھو. پھر فرمایا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ, اللہ کی عبادت ہمیشہ کرتے رہنا چاہیے یہاں تک کہ موت آ جائے. موت تک اللہ کی عبادت سے روگردانی نہیں کرنی. اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی اجازت نہیں اللہ نے دی کہ وہ اپنی عبادات کو کہیں بھی چھوڑ سکتے ہیں, تو ہماری حیثیت کیا ہے؟
ہم تو آپ کے قدموں کے نیچے آنے والوں کے ذروں کے برابر بھی نہیں ہیں. آپ کو اللہ نے اتنی فضیلت عطا فرمائی. آپ تو وہ ذات پاک ہیں جن کے متعلق اللہ نے سورۃ فتح میں فرمایا انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک. ہم نے آپ کو فتح مبین سے نوازا اور ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ کی اگلے پچھلی کوئی بھی غلطی ہے, کوئی بھی تسامح ہے, ہم نے سب چھوڑ دی, سب معاف کر دی. آپ پہ کوئی کسی قسم کا قدغن نہیں ہے. تو جب ہم اپنے گریبان میں دیکھتے ہیں ہمیں تو خطاؤں کے علاوہ نظر ہی کچھ نہیں آتا. ان کے تو سارا کچھ معاف تھا. ان پہ جہنم کی آگ حرام تھی. دنیا میں اللہ نے کہہ دیا کہ جہنم کی آگ آپ کو نہیں چھو سکتی. سب سے پہلے اللہ نے اپنے پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ کے پیارے قدم جنت میں داخل ہوں گے. تو اس کے باوجود کہا فسبح بحمد ربک وکن من الساجدین واعبد ربک حتی یاتیک الیقین. اسی طرح سورۃ نصر پڑھ کے دیکھ لیں اذا جاء نصر اللہ والفتح, جب آپ کو فتح مبین مل گئی. ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا, آپ کے دین میں لوگ فوج در فوج داخل ہو رہے ہیں. اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ فسبح بحمد ربک واستغفر, اللہ کی تسبیح بیان کرو, اللہ کی حمد بیان کرو, اللہ سے استغفار کرو. انہ کان توابا, بے شک رب تمہارا توبہ قبول کرنے والا مہربان. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد اپنے رکوع اور سجدوں کے اندر یہ پڑھنا شروع کر دیا سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی. سبحانک اللہم, پاک ہے تو اے میرے اللہ, وبحمدک, تعریف کے لائق تیری ذات ہے, اللہم اغفر لی, اے اللہ تو مجھے بخش دے. سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی. آپ اس سے اندازہ فرمائیں کہ اللہ نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم, ہمیں کوئی خوشی مل جائے نا, ہم خوشی میں سب کچھ بھول جاتے ہیں. کہتے ہیں خوشی کا موقع ہے, اب ناچو گاؤ, یہ کرو وہ کرو, نمازیں بھول جاؤ, روزے کو چھوڑو, اب خوشی کا موقع ہے, خوش ہو جاؤ. خوشی کا موقع ہے تو رسول اللہ سجدے میں گر جاتے ہیں. خوشی کا موقع ہے تو اللہ کی تکبیرات بیان کرتے. جس اللہ نے یہ خوشی دی ہے اس کی تسبیح و تحمید کرتے. تو اللہ رب العزت ہمیں بھی اپنے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ کے طریقے پہ چلا دے. اللہ یہ باتیں ہمیں سمجھ عطا فرما دے. اللہ اکبر. ایک امام بہت بڑے محدث تھے, امام بشر حافی. ان سے لوگوں نے سوال کیا, کچھ لوگ رمضان المبارک کے اندر اللہ کی خوب عبادت کرتے ہیں, اعمال صالحہ کرتے ہیں, خوب محنت کرتے ہیں, ان کے متعلق آپ کیا کہتے ہیں؟ اللہ اکبر. اور ساتھ کہا لیکن وہ بعد میں جو ہے نا یہ کام ترک کر دیتے ہیں. تو انہوں نے کہا بئس القوم قوم لا يعرفون اللہ الا فی رمضان. یہ ایسی بری قوم ہے جو اللہ کو رمضان میں تو پہچانتی ہے. ان الصالح یتعبد ویجتہد السنۃ کلہا. نیک انسان وہ ہے جو سارا سال نیکی کے اندر اپنی جد و جہد جاری رکھتا ہے. جب انسان کسی عمل کو چھوڑ دیتا ہے یہ اللہ رب العزت دوسرے اعمال پہ بھی قلم پھیر دیتے ہیں. خصوصاً فرائض کی بات ہے. آپ دیکھیں حضرت عبداللہ بن عمر, ویسے تو ایک ایک صحابی یہ چاند سورج ستاروں کی طرح ہے, لیکن کچھ نوجوان ایسے تھے جو بڑے ہی منفرد تھے. اور ان منفرد نوجوانوں میں ایک حضرت عباس کے بیٹے عبداللہ تھے, ایک حضرت عمر کے بیٹے عبداللہ تھے رضی اللہ تعالی عنہما. حضرت عبداللہ بن عمر نبی کریم ان سے بڑا پیار کرتے تھے, اور حضرت عبداللہ بن عباس بھی باوجود بچے تھے. اللہ نے ان دونوں کو بڑا ہی فہم دیا. جوانی اور بچپن کے اندر نیکی اور تقوی میں یہ بڑے بڑے لوگوں سے منفرد تھے. ایک دن ایک مجلس کے اندر بیٹھے ہوئے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا تذکرہ ہوا. کہا عبداللہ بڑا ہی اچھا انسان ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں عبداللہ بہت اچھا ہے, لیکن یہ پہلے تہجد پڑھتا تھا, وہ اس نے چھوڑ دی. اب تہجد فرض نہیں ہے. اللہ نے قرآن میں کہا وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَہَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ,
یہ تہجد تمہارے لیے نفل ہے، زائد چیز ہے، جو پڑھے گا اسے اجر ملے گا، لیکن وہ پڑھتے تھے، پڑھنے کے بعد چھوڑ دی۔ تو نبی کریم نے فرمایا عبداللہ ہے بڑا اچھا، لیکن پہلے تہجد پڑھتے تھے، چھوڑ دی۔ یہ بات حضرت عبداللہ بن عمر کے کانوں میں پڑ گئی، تو حضرت عبداللہ کہتے ہیں پھر اس کے بعد پوری زندگی میں نے تہجد نہیں چھوڑی تھی۔ تو یہ لوگ تھے، اللہ ان کے رستوں پہ ہمیں بھی چلائے۔ یہ ہمارے لیے سبق تھے، ہمارے لیے قدوہ ہیں، ہمارے لیے یہ رہبر رہنما ہیں کہ ہم ان کو دیکھ کے اپنی زندگی کا تعین کر سکتے ہیں۔ یہ وہ لوگ تھے جن کو اللہ رب العزت نے دنیا میں سرٹیفکیٹ عطا کیا، لقد رضی اللہ عن المؤمنین رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان پہ راضی ہو گیا، وہ اللہ پہ راضی ہو گئے۔ ذالک لمن خشی ربہ، یہ اپنے دل میں اپنے رب کا خوف رکھتے تھے۔ اللہ ہمارے دل میں بھی اپنا خوف ڈال دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے دعا مانگا کرتے تھے، اللہم اقسم لنا من خشیتک۔ امام ترمذی نے جامع الدعا کے اندر اس دعا کا تذکرہ کیا ہے۔ آپ اللہ سے دعا کرتے، اللہم اقسم لنا من خشیتک ما تحول به بیننا وبین معصیتک ومن طاعتک ما تبلغنا به جنتک ومن الیقین ما تحون به علینا مصائب الدنیا ومتعنا اللہم باسماعنا وابصارنا وقواتنا ابدا ما احییتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصیبتنا فی دیننا ولا تجعل الدنیا اکبر ہمنا ولا مبلغ علمنا ولا الی النار مصیرنا واجعل الجنۃ ہی دارنا ولا تسلط علینا بذنوبنا من لا یخافک فینا ولا یرحمنا برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہم اقسم لنا من خشیتک، اے اللہ جب تو اپنا ڈر تقسیم کرنے لگے تو اس کا کچھ حصہ مجھے بھی عطا کر دینا۔ کیوں؟ ما تحول به بیننا و بین معصیتک، اے اللہ جب میں گناہ کرنے لگوں تو میرے اور گناہ کے درمیان تیرا ڈر آ جائے۔ اللہم اقسم لنا من خشیتک ما تحول به بیننا و بین معصیتک ومن طاعتک ما تبلغنا به جنتک، اے اللہ جب تو اپنا نیکی کا جذبہ دینے لگے کسی کو تو اس کا کچھ حصہ مجھے بھی عطا کر دینا تاکہ میں نیک عمل کر کے تیری جنت تک پہنچ جاؤں۔ وَمِنَ الْيَقِينِ مَا تُحَوِّنُ بِهِ عَلَيْنَا مَصَائِبَ الدُّنْيَا، اے اللہ مجھے ایسا یقین کامل عطا فرما دے کہ دنیا کی کوئی مصیبت مجھے ایمان سے متزلزل نہ کر دے۔ وَمِنَ الْيَقِينِ مَا تُحَوِّنُ بِهِ عَلَيْنَا مَصَائِبَ الدُّنْيَا وَمَتِّعْنَا اللَّهُمَّ بِأَسْمَاعِنَا، اے اللہ میری سماعت کو فائدہ مند بنا دے، وَأَبْصَارِنَا میری آنکھوں کو فائدہ مند بنا دے کہ میں تیری آیات تیری نشانیوں کو دیکھ کے پہچان سکوں، اچھی بات کو سن کے قبول کر سکوں۔ وَمَتِّعْنَا اللَّهُمَّ بِأَسْمَاعِنَا وَأَبْصَارِنَا وَقُوَّاتِنَا ابدا ما احییتنا، اے اللہ ایسی قوت عطا فرما کہ میں تیری فرما برداری کر سکوں اور اس بات پہ ہمیشگی مجھے عطا فرما۔ وَاجْعَلْهُ الْوَارِثَ مِنَّا، اے اللہ مجھ سے اچھے وارث پیدا کرنا۔ وَاجْعَلْ ثَارَنَا عَلَى مَنْ ظَلَمَنَا، اے اللہ اس بات سے بچانا کہ کوئی مجھ پہ ظلم کرے۔ وَانْصُرْنَا عَلَى مَنْ عَادَانَا، اے اللہ میرے دشمنوں پہ میری مدد فرمانا۔ وَلَا تَجْعَلْ مُصِيبَتَنَا فِي دِينِنَا، اے اللہ میرے دین کے معاملے میں مجھے کسی مصیبت میں مبتلا نہ کر دینا۔ وَلَا تَجْعَلْ مُصِيبَتَنَا فِي دِينِنَا وَلَا تَجْعَلِ الدُّنْيَا أَكْبَرَ هَمِّنَا، اے اللہ دنیا میں کسی بڑی مصیبت میں مجھے مبتلا نہ کرنا۔ وَلَا تَجْعَلِ الدُّنْيَا أَكْبَرَ هَمِّنَا وَلَا مَبْلَغَ عِلْمِنَا، اے اللہ دنیا میں مصیبت آنے دور کی بات ہے، اللہ مجھے اس کی خبر بھی کبھی نہ پہنچے۔ وَلَا مَبْلَغَ عِلْمِنَا وَلَا إِلَى النَّارِ مَصِيرَنَا، اے اللہ جہنم میرا ٹھکانہ نہ بنانا۔ وَاجْعَلِ الْجَنَّةَ هِيَ دَارَنَا، اے اللہ جنت میرا گھر بنا دینا۔ وَلَا تُسَلِّطْ عَلَيْنَا بِذُنُوبِنَا، اے اللہ میرے گناہوں کو اتنا مجھ پہ مسلط نہ کر دینا کہ لوگ مجھ پہ رحم ہی نہ کریں۔ اللہ رب العزت یہ دعا جو پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ نے اپنے لیے مانگی تھی، اللہ ہمارے حق میں بھی قبول فرما لے۔
تو میرے عزیز بھائیوں، اللہ کا ڈر جو ہے انسان کو گناہوں سے بچاتا ہے، اور اعمال کی ہمیشگی یہ اللہ کی رضامندی کی علامت ہے۔ اسی طرح میرے عزیز بھائیوں، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ ایک انصاری صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، سلام کی اور کہا کون سا مومن افضل ہے؟ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا اخلاق اچھا ہے، زبان کا بڑا اچھا ہے، کردار اچھا ہے۔ پھر فرمایا کون سا مومن زیادہ عقل مند ہے؟ آپ نے فرمایا اکثرہم للموت ذکراً، جو اکثر اپنی موت کو یاد رکھتا ہے، وَأَحْسَنُهُمْ لِمَا بَعْدُ، اور زندگی کے بعد آنے والے حالات کے متعلق تیاری رکھتا ہے، نیک عمل کرتا ہے۔ اللہ ہم سب کو نیکی کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پوچھا گیا حضرت عائشہ کہتی ہیں کون سا عمل اللہ کے ہاں محبوب ہے؟ نبی کریم نے فرمایا جو عمل ہمیشہ کیا جائے۔ اگر اللہ کی توفیق سے رمضان میں نمازیں شروع کی ہیں تو آپ پوری زندگی ہمیشگی کر لیں۔ اگر پہلے روزے نہیں رکھے، اس دفعہ رکھے ہیں تو پھر ان کو کبھی نہیں چھوڑنا انشاءاللہ۔ اگر قرآن کریم کی تلاوت کی ہے تو رمضان کے بعد قرآن کو اگلے سال تک بند نہیں کر دینا، ہر نماز کے بعد یا دن میں کبھی نہ کبھی قرآن کو کھول کے ضرور پڑھنا ہے۔ ہم اپنی زندگی میں بہت سی مشکلات اور مصیبتوں کا شکار ہوتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے قرآن کے ساتھ تمسک کیا، وہ اس کی تلاوت کرتا رہتا ہے اور اسے دعا کا وقت بھی نہیں ملتا اپنی حاجات اللہ کے سامنے بیان کر سکے یا اپنی مصیبتوں کے مداوے کے لیے اللہ سے التجا کرے، تو اللہ اس قرآن کی تلاوت کی وجہ سے اس کی حاجتوں کو بھی پورا کرے گا، اس کی مصیبتوں کو بھی ٹال دے گا۔ اس لیے قرآن پڑھنا ہمارے مفاد میں ہے، قرآن کی تلاوت کریں، قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں، آپ نے فرمایا کان احب الدین الیہ ما دوام علیہ صاحب، کہ بہترین دین اور اللہ کو محبوب دین وہ ہے جو انسان اس دین کے اوپر زندگی بھر ہمیشہ عمل کرے۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا استقیموا ولن تحصوا واعلموا ان خیر اعمالکم الصلاۃ ولا يحافظ علی الوضوء الا المؤمن، تم استقامت اختیار کرو، اور استقامت ہر بندہ اختیار نہیں کر سکتا۔ ہم کہتے تو ہیں لیکن حقیقت بات یہ ہے کہ ہم سے ہر قدم پہ بھول ہو جاتی ہے۔ اللہ ہم پہ رحم فرمائے۔ اور آپ نے فرمایا اس بات پہ یقین کر لو تمہارا بہترین عمل نماز ہے۔ پھر فرمایا ایک سچا مومن وہ ہے جو ہمیشہ باوضو رہتا ہے، اپنی نماز کے لیے وضو کرتا ہے، ایک سچا مومن وہ ہے۔ تو اگر ہم نماز نہیں پڑھیں گے تو وضو نہیں کریں گے، اگر وضو نہیں کریں گے تو سچے مومن نہیں بنیں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس نماز پہ ہمیشہ استقامت عطا فرمائے۔ میرے عزیز بھائیو، جب سلیمان علیہ السلام کو آج جب اللہ ہمیں نعمتوں سے نوازتا ہے نا، تو ہم بجائے شکر کرنے کے ہم ناشکری کی طرف جاتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو دنیا میں سب سے بڑی بادشاہت ملی تھی، اور ایسی بادشاہت نہ پہلے کسی کو ملی نہ قیامت تک ملے گی۔ تو جب یہ سارا کچھ ملا تو کیا کہا؟ رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین۔ رب اوزعنی، اے اللہ مجھے توفیق بخش، ان اشکر نعمتک التی انعمت علی، کہ میں ان نعمتوں کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھ پہ کی ہے، وعلی والدی، جو میرے ماں باپ پر یعنی داؤد علیہ السلام پر کی، وان اعمل صالحا ترضاہ، اے اللہ مجھے توفیق دے میں ایسے عمل کروں جن سے تو راضی ہو جایا، وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین، اے اللہ تو اپنی رحمت کے ساتھ مجھے اپنے نیک بندوں میں شامل کر لینا۔ واللہ میں بھی اور آپ بھی اپنے دل سے پوچھیں، جب بھی اللہ ہمیں نعمت سے نوازتا ہے کبھی ایسی دعا کی ہے ہم نے کہ اللہ جو نعمت دی ہے مجھے شکر کرنے کی توفیق دے؟
ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ واصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک وانی من المسلمین۔ میرے بھائیو، اس موضوع میں بات تو بہت زیادہ ہے۔ یاد رکھیں، آپ یہ بات جانتے ہیں، چور اور ڈاکو صرف اس گھر میں آتا ہے جہاں مال ہو، اور شیطان بھی اس کے پاس آتا ہے جس کے پاس نیک اعمال ہوں۔ جس کے پاس ہے ہی کچھ نہیں، شیطان کو اس کے پاس آنے کی ضرورت کیا ہے؟ تو شیطان ہمیشہ ڈکیتی کرتا ہے نیک لوگوں پہ، نیک انسان کے دل پہ ڈکیتی کرتا ہے۔ اس لیے تم اللہ سے دعا، اللہ نے کہا مجھ سے یہ دعا مانگو، ربنا لا تزغ قلوبنا، سورۃ آل عمران ہے، اس کی آیت نمبر 8، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ اے اللہ، ہدایت دینے کے بعد میرے دل کو ٹیڑھا نہ کر دینا۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، اے اللہ ہدایت دینے کے بعد میرے دل کو ٹیڑھا نہ کر دینا۔ وہب لنا من لدنک رحمہ، اے اللہ اپنی رحمت کے ساتھ مجھے ہدایت پہ قائم رکھنا۔ انک انت الوہاب، بے شک ہدایت پہ قائم صرف تیری ذات رکھ سکتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن آدم کا دل اللہ کی 2 انگلیوں کے درمیان ہے، جس طرح چاہے پھیر دیتا ہے۔ اس لیے اللہ سے دعا کیا کرو، یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک، اے دلوں کو ثابت قدم رکھنے والے، اے دلوں کو پھیرنے والے، میرے دل کو اپنے دین کی طرف پھیر لے۔ یا مثبت القلوب ثبت قلوبنا علی طاعتک، اے دلوں کو جما دینے والے، میرے دل کو اپنی فرما برداری پہ جما دے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، آج کی مجلس میں میرے اور آپ کے لیے سبق یہ ہے، جس طرح ہم رمضان المبارک میں نمازیں وقت پہ پڑھتے رہے، روزے رکھے، اسی طرح ہم، یہ شوال کا مہینہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے رمضان کے روزے رکھے اور اس کے ساتھ شوال کے 6 روزے ملا لیے، یہ فرض نہیں نفل ہے، جو رکھے گا اسے کیا ملے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی نظروں میں ایسے ہوگا جیسے وہ پورا سال روزے رکھتا رہا۔ پھر آپ نے فرمایا کیسے؟ آپ نے فرمایا من عمل صالحا فلہ 10 امثالہ، جو بھی نیک عمل کرتا ہے اسے 10 کے ساتھ ملٹیپلائی کیا جاتا ہے۔ 30 روزے اگر 29 ہو جائیں تو اللہ کی طرف سے یہ ایک بونس ہوتا ہے، ثواب 30 کا ہی ملتا ہے۔ لیکن جو شخص ان 30 کے ساتھ 6 ملا لے گا، 30 اور 6 36، 36 کو 10 کے ساتھ ملٹیپلائی کریں تو 360 بنتے ہیں۔ جو 36 روزے یہ اس طرح رمضان کے 30 اور 6 شوال کے اندر، یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ 2 شوال کو پہلا روزہ رکھیں، شوال کے پورے مہینے کے اندر پے در پے بھی رکھ سکتے ہیں، چھوڑ کے بھی رکھ سکتے ہیں۔ جو انسان شوال کے اندر 6 روزے پورا کر لیتا ہے، اللہ کی نظروں میں اس طرح ہے جس طرح 12 مہینے وہ پورا روزے کے اندر رہا ہے۔ تو اس لیے ہم یہ بات یاد رکھیں، اپنی اس نیکی کو اور بڑھوتری دینے کے لیے آپ نے وہ خوبصورت لباس بنا لیا انشاءاللہ جو جنت کا لباس ہے، یہ اس کو پریس کرنا ہے، اس پہ خوشبو لگانا ہے۔ لگا لیں گے تو خوشبو آئے گی، پریس کر لیں گے تو خوبصورت لگے گا۔ تو اللہ رب العزت نے آپ کے اعمال کو مزین کرنے کے لیے یہ 6 روزے دیے ہیں۔ اور دیکھیں ہم نے 29 روزے رکھے، کوئی صحت پہ فرق پڑا ہے؟ ایک دن ایسا آیا تھا شاید پورے رمضان میں کہ جس دن تھوڑی سی تلخی تھی، وگرنہ سارے رمضان میں پتہ ہی نہیں چلا، نہ پیاس نہ بھوک، کچھ بھی نہیں تھا۔ لیکن یہ ان کے لیے تھا جو روزے خوش دلی سے رکھتے تھے، جو مصیبت سمجھ کے رکھتے ہیں ان کے لیے تو 1 گھنٹہ مشکل ہے۔ تو جو انسان یہ سمجھے کہ میں نے تو اپنے رب کو راضی کرنا ہے، تو پھر اس سے بڑھ کے بھی 4 گھنٹے اور بھی ہوتے تو کچھ نہیں ہو جانا تھا۔ تو انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے 2 زندگی میں گرمیوں کے روزے رکھے، مرے نہیں ہیں، گرمی کی وجہ سے بھی کچھ نہیں ہوا۔ 36 سال کے بعد یہ پلٹ کے آتے ہیں، یا 33 سال کے بعد پلٹ کے اسی وقت آتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے یہ نعمت دی ہے ہمیں، یہ جنت کی قیمت ہے، جنت کا ٹکٹ ہے، نماز کی صورت میں، روزے کی صورت میں،
اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی صورت میں، حج اور عمرے کی صورت میں یہ ٹکٹ کٹائے ہیں۔ یہ جہنم سے آزادی کا سرٹیفکیٹ ہے جس کی نمازیں ہمیشہ رہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اول ما یحاسب بہ العبد الصلاۃ، سب سے پہلے جس بات کا سوال ہوگا وہ نماز کا ہے۔ جس کی نماز درست ہوئی اس کے لیے وہ نور ہے، برہان ہے، دلیل ہے نجات کی، اور جس کے پاس نماز نہیں ہوئی اس کی کوئی دلیل نہیں، باقی کسی عمل کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ اللہ ہمیں اپنے نیک اعمال پہ استقامت اختیار کرنے کی توفیق دے۔ اقول قولی ھذا